السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، وفاق کی روٹیشن پالیسی کو کس طریقے سے سندھ پولیس کے ناخداؤں نے اپنے خواہشات کی تکمیل اور اپنے مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے کس طریقے سے اس روٹیشن پالیسی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اسے بھی پک اینڈ چوز کے بھینٹ چڑھا دیا۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر یہ روٹیشن پالیسی تھی کیا اور اس کی ابتدا جو ہے وفاق نے کس طریقے سے کی تھی۔ 2020 میں جو روٹیشن پالیسی کو تیار کرنے کا جو حکم دیا گیا تھا، اس حکم کے مطابق جو ہے تمام صوبوں میں تعینات جو پی ایس پی افسران ہیں ان کا ڈیٹا کلیکشن جو ہے وہ شروع کر دیا گیا تھا، جس کے بعد جو ہے اس کی 4 کیٹیگریاں بنائی گئی تھی اس روٹیشن پالیسی کی، اور سندھ پولیس میں جو ہے وہ گریڈ 20 کے جو افسران ہیں ان کی جو ہے وہ ایک لسٹ بنائی گئی تھی جس میں کوئی 21 کے قریب افسران شامل تھے۔ اب یہ لسٹ جو ہے وہ وفاق کے اسٹیبلشڈ ڈویژن میں جو ہے یہ مرتب ہو رہی تھی کہ جس کی بھنک جو ہے سندھ پولیس کے لاڈلے چہیتے اور با اثر پی ایس پی افسران کو ہوئی، جو اس وقت بہت ہی اچھے کماؤ پوت پوسٹوں پر براجمان ہیں، تو انہوں نے اپنی پوسٹنگ کو رکوانے کے لیے اپنے طور پر اثر رسوخ کا استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہم اپنے پروگراموں میں پہلے بھی کہہ چکے تھے کہ کراچی کے ایک وفاقی وزیر سے جو ہے ایس ایس یو کے ڈی آئی جی مقصود میمن نے مبینہ طور پر رابطہ کر کے پہلے تو اپنے اور اپنے ایک دوسرے ساتھی لڑکانہ کے جو ڈی آئی جی ہیں ناصر آفتاب کی ٹرانسفر رکوانے کے لیے مبینہ طور پر ایک پیکج لیا بہت سارے کوکوں کے نتیجے میں، لیکن بعد میں کیا ہوا کہ انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیے بھی کہ میں جو ہے یہ روٹیشن پالیسی کے زد میں آنے والے کسی بھی افسر کا ٹرانسفر نہیں رکوا سکتا۔ ہاں، یہ جو لسٹ بن رہی ہے اس میں آپ لوگوں کے نام جو ہے وہ آگے پیچھے ضرور کر سکتا ہوں کہ آپ فوری طور پر جو ہے آپ پر جو ہے روٹیشن پالیسی کی 2 دھاری تلوار نہیں گرے گی، بلکہ آپ 6 ماہ بعد یا 1 سال بعد جو ہے اس کے زد میں آ سکو گے۔ یہ میں کر سکتا ہوں، یہ انہوں نے یقین دہانی کروائی تھی۔ اسی طریقے سے آئی جی سندھ کے بھی اپنے کچھ منظور نظر جو ہے وہ ڈی آئی جی صاحبان جو ہے وہ پہلے فیس میں جو ہے سیریل نمبر کے حساب سے اس روٹیشن پالیسی کے زد میں آ رہے تھے، جس کے بعد جو ہے پھر آئی جی سندھ جو ہے کہا جاتا ہے کہ مشتاق مہری یہاں کراچی سے اسلام آباد گئے اور انہوں نے جو ہے اس اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ایک فرنٹ مین سے جو ہے وہ رابطہ کیا اور ان سے مبینہ طور پر ساز باز کر کے کہا جاتا ہے کہ 5-6 کوکوں میں جو ہے یہ سارے کے سارے معاملات طے ہو گئے، اور جو لسٹ وہاں پر بن چکی تھی 21 ڈی آئی جیز کی جو کہ روٹیشن پالیسی کے زد میں آ رہے تھے، یعنی کہ فیس 1 فیس 2 اور فیس 3 یعنی 7 کے حساب سے جو ہے یہ کچھ تقریباً یہ 21 ڈی آئی جی کے نام تھے اس لسٹ کے اندر۔ اب اس میں جو تبدیلی ہوئی ہے جو سیریل نمبر کے حساب سے، اس تبدیل شدہ جو لسٹ ہے اس کے مطابق جو ہے مقصود میمن ڈی آئی جی ذوالفقار مہر، ڈی آئی جی خادم رند، ڈی آئی جی ناصر آفتاب، ڈی آئی جی عاصم قائم خانی اور ڈی آئی جی نعیم احمد شیخ جو کہ پہلے فیس میں تھے، یعنی سیریل نمبر 1 2 3 4 اس میں آ رہے تھے، ان کے نمبر جو ہے پھر انہوں نے تبدیل کر دیے۔ اب اس لسٹ جو نئی لسٹ کے مطابق جو ہے وہ اب جو مقصود میمن جو ہے ان کا نمبر جو ہے وہ 14 نمبر آ گیا، جبکہ اس کا نمبر 1 تھا لیکن اب وہ 14 میں آ گیا۔ اسی طریقے سے ذوالفقار مہر کو 15واں نمبر دے دیا، خادم رند کو 16واں نمبر دے دیا، کیپٹن عاصم قائم خانی کو 19واں نمبر دے دیا اور نعیم شیخ کو جو ہے وہ 12واں نمبر دے دیا گیا ہے۔ یہ مبینہ طور پر جو ہے 6 کوکے جو ہے وہ اسٹیبلش ڈویژن کے جو فرنٹ مین ہیں ان کو دیے، اس کی وجہ سے یہ لسٹ تبدیل ہوئی، جبکہ مقصود میمن نے اپنا اور ڈی آئی جی لڑکانہ آفتاب پٹھان کے جو نمبر ہیں وہ جو چینج کروائے اس کے لیے مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 5 کوکے جو ہے کراچی سے تعلق رکھنے والے اس وفاقی وزیر کو دیے، جن کی ملاقات جو ہے موٹر وے کے آئی جی امام کلیم امام نے جو ہے ان کی مقصود میمن کی ان سے کروائی تھی ان کے معاملات طے کرنے کے لیے۔ اب جو اس وقت لسٹ جو ایک فائنل ہو چکی ہے
جس پر عمل درآمد کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا. جو لسٹ اس وقت ہے اور لسٹ جو فائنل ہو چکی ہے اور اس میں بعد میں پکنگ چوز کس طرح ہوتی ہے میں وہ بھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. جو لسٹ اس وقت فائنل پڑی ہوئی ہے اس وقت جس پر عمل درآمد ہونا تھا، یعنی جو 5 DIG اب انہوں نے نوٹیفیکیشن جس کا جاری کر دیا ہے صوبہ بدری کا سندھ سے، وہ اس میں بھی ڈنڈی انہوں نے ماری ہے. یعنی جو لسٹ اس وقت میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اس لسٹ کے مطابق جو ہے سیریل نمبر 1 جو ہے فرت علی جنیجو، نمبر 2 میں آ رہے ہیں عارف حنیف، نمبر 3 میں فدا حسین مستوی، نمبر 4 میں جو ہے عمر شاہد حامد، نمبر 5 عبداللہ شیخ، نمبر 6 محمد امین یوسف زئی، نمبر 7 جاوید مہر، نمبر 8 نعمان صدیقی، نمبر 9 ثاقب اسماعیل میمن، نمبر 10 عرفان علی بلوچ، نمبر 11 جاوید اکبر ریاض، نمبر 12 نعیم احمد شیخ، نمبر 13 منیر احمد شیخ جونیئر، نمبر 14 جو ہے مقصود میمن، نمبر 15 ذوالفقار مہر، نمبر 16 خادم رن، نمبر 17 قمر زمان، نمبر 18 احمد یار چوہان، نمبر 19 کیپٹن عاصم قائم خانی، نمبر 20 اقبال دارا اور نمبر 21 ناصر آفتاب کے نام شامل ہیں. اب جو 5 DIGs کے جو ٹرانسفر ہوئے ہیں، اب وہ آپ دیکھ رہے ہو کہ ان کی اس جو لسٹ جو فائنل تھی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اسلام آباد کی، اس میں دیکھو کہاں کیس طرح سے پکنگ چوز انہوں نے کیا. یعنی کہ جن DIGs کو جو ہے 6 مہینے بعد یا 1 سال بعد ان کو روٹیشن پالیسی کے نتیجے میں صوبہ بدری کا شکار ہونا تھا، وہ ان کے نام آگے کر جو ہے ان کو پہلے جو ہے وہ انتقام کا نشانہ بنا دیا گیا. اس سلسلے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو لسٹ اس وقت آپ کے سامنے ہے، جو نمبر فرت علی جو پہلے نمبر پر، ان سے مبینہ طور پر جو ہے جب IGs کہا جاتا ہے، جب IG سندھ مشتاق مہر کے معاملات جو ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے فرنٹ مین سے ہو چکے تھے 6 کھوکھوں پر، تو اس کے بعد جو ہے IG کہا جاتا ہے IG سندھ نے، یعنی میڈیا رپورٹس کے مطابق بھی خود پولیس کے باخبر قابل اعتماد ذرائع کا بھی یہ کہنا ہے کہ IG نے جو ہے اپنے PSO عدنان صدیقی سے کہا تھا کہ یہ لسٹ کے مطابق جو بھی نام افسروں کے آ رہے ہیں ان سے ایک کوکے کی آپ بات کریں، اگر وہ ایک کوکا دینے کو تیار ہیں تو ان کے نام آگے پیچھے کر دیے جائیں گے، ورنہ انہیں بھی صوبہ بدری کا شکار ہونا پڑے گا. جس کے بعد جو ہے کہا جاتا ہے کہ عدنان احمد صدیقی نے بہت سارے DIGs سے رابطے کیے، جنہوں نے پیسے دیے ان کے نام آگے پیچھے کر دیے گئے. اب جو ٹرانسفر ہوئے ہیں، یعنی کہ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس لسٹ کے مطابق جو ہے فدا حسین مستوی نمبر 3 نمبر ہے، وہ ان کا ٹرانسفر ہونا تھا. اس سے پہلے عارف حنیف جو ہیں DIG CIA ان کا بھی ٹرانسفر ہونا تھا، فرت علی جنیجو کو بھی ٹرانسفر ہونا تھا، لیکن نہ تو فرت علی جنیجو کا ٹرانسفر ہوا، نہ عارف حنیف کا ہوا، نہ عبداللہ شیخ کا ہوا، نہ ہی محمد امین یوسف زئی کا ہوا، کیونکہ مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ ان سے معاملات طے ہو چکے تھے. ایک کوکا جو ہے وہ ان سے IG سندھ کا جو PSO ہے وہ مبینہ طور پر وصول کر چکا ہے. اب جو نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے اس میں پہلا نام جو ہے فدا حسین مستوی DIG سکھر کا آ رہا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ DIG سکھر اور IG سندھ مشتاق مہر کے درمیان شدید قسم کے اختلافات ہیں، اس لیے کہ فدا حسین مستوی نے سکھر ڈویژن کے اندر جو ہے اسمگلنگ کا کما کر دیا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے IG سندھ کے مالی مفادات کو بہت بری طریقے سے دھچکا پہنچا تھا. اور کہا یہ جاتا ہے کہ IG سندھ نے بالواسطہ طور پر DIG سکھر جو ہے فدا حسین مستوی کو پیغام بھجوایا تھا کہ وہ ذرا سا ہلکا ہاتھ رکھیں، لیکن جس پر جو ہے فدا حسین مستوی نے کہا تھا کہ نہیں، وہ ہر کام جو ہے انصاف اور قانون کے مطابق کریں گے، جرم ہے اور جرم سے کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. انہوں نے جو ہے IG سندھ کی جانب سے بھجوائے جانے والے پیغام کو بہت ہی بری طریقے سے مسرد کر دیا، جس کے نتیجے میں جو ہے فدا حسین مستوی کو روٹیشن پالیسی کی وجہ سے جو ہے کو بہانہ بنا کر جو ہے انہیں صوبہ بدر کر دیا گیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس لسٹ میں باقی نام جو ہے جاوید مہر آلریڈی ان کا ٹرانسفر پہلے ہی ہو چکا ہے. اب یہ 7 تک جو ہے ان کا ٹرانسفر ہوتا ہے، لسٹ نمبر 7 تک جو ہے سیریل نمبر 7 تک ٹرانسفر ہوتا ہے، لیکن اب اس میں 10 نمبر پر جو آ رہے ہیں عرفان علی بلوچ، حالانکہ ان کا ٹرانسفر جو ہے قاعدے کے مطابق، قانون کے مطابق جو شیڈول ہے اس کے مطابق 6 ماہ بعد ہونا تھا، لیکن
ان کے بھی کہا جاتا ہے کہ آئی جی مشتاق مہر سے تعلقات اچھے نہیں ہیں، تو انہیں بھی صوبہ بدر کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے جو ہے اب آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ منیر احمد شیخ جونیئر کا نمبر جو ہے وہ 13واں ہے، انہیں بھی قاعدے کے مطابق 6 مہینے بعد جو ہے روٹیشن پالیسی کے تحت صوبہ بدر کیا جانا چاہیے تھا، لیکن چونکہ ان کے بھی تعلقات جو ہے آئی جی سندھ مشتاق مہر سے بدقسمتی سے اچھے نہیں ہیں کہ انہوں نے بھی جو ہے اصولوں کا ساتھ دیا اور آئی جی سندھ کے مفادات کو نقصان پہنچایا۔ آئی جی سندھ کا پیغام تھا ان کے لیے کہ بھئی یہ جو ایس آر پی میں جو فنڈز ہوتے ہیں اس میں ہمیشہ 60-40 کا ریشو ہوتا ہے، یعنی کہ 60% جو ہے وہ ڈی آئی جی اور 40% جو ہے وہ ہمیشہ آئی جی کے پاس جاتا ہے، لیکن منیر احمد شیخ نے جو ہے انکار کر دیا کہ نہ تو میں خود غلط کام کرتا ہوں، نہ ہی اپنے ہاتھ سے کوئی غلط کام ہونے دیتا ہوں۔ اس وجہ سے جو ہے وہ بعد میں انہیں بھی جو ہے صوبہ بدری کا شکار بنا دیا گیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قمر زمان جو ڈی آئی جی ہیں ان کا سیریل نمبر 17 ہے، ان کا بھی نمبر جو ہے وہ 6 ماہ بعد، یعنی 6 ماہ بعد نہیں بلکہ ان کو تو 1 سال بعد ان کو جو ہے صوبہ بدر ہونا تھا روٹیشن پالیسی کے تحت، لیکن ان کی بھی تعلقات جو ہے محض ان سے بھی ایک کوکا مانگا گیا تھا، انہوں نے بھی کوکا دینے سے معذوری ظاہر کر دی تھی، بلکہ ہری جھنڈی دکھا دی تھی آئی جی کے پی ایس او کو، تو انہیں بھی جو ہے صوبہ بدر کر دیا گیا۔ اور آخر میں سیریل نمبر 20 میں جو ہے اقبال دارا کا نام آ رہا ہے، جو ڈی آئی جی ٹریفک ہیں۔ وہ ایک اصول پرست ڈی آئی جی ہیں، ان سے تو کوکا مانگنے کی ان کی ضرورت نہیں ہو سکی، لیکن چونکہ انہوں نے جب سے ڈی آئی جی ٹریفک کا چارج لیا ہے اس کے بعد سے ان کی ساری کوششیں جو ہے وہ ٹریفک کی روانی کو بہتر بنانے کی پر انہوں نے صرف کیا، تاکہ عوام کو جو ہے وہ سکون ملے، راحت ملے، کہ عوام جو ٹینشن میں ہوتی ہے ٹریفک جام کی وجہ سے، وہ ان کی ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی تھی کہ ٹریفک جام کی جو اصل وجوہات ہے اس کا خاتمہ کیا جا سکے۔ ہیوی ٹریفک کی بندش پر انہوں نے قانونی کارروائی کی تھی، اور 6 سیٹر اور 4 سیٹر جو رکشہ ہے ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی تھی۔ یہ تمام تر جو ہے اس طرح کے اقدامات سے جو ہے آئی جی سندھ اور خود ایڈیشنل آئی جی کراچی کے مالی مفادات کو دھچکا پہنچ رہا تھا، اور جو ٹریفک پولیس کے جو گاڈ فادر جنہیں کہا جاتا ہے ڈی ایس پی سعید آرائی، انہوں نے جو ہے وہ آئی جی سندھ اور ایڈیشنل آئی جی سے کہہ دیا تھا کہ میں آپ لوگوں کی خواہشات یا آپ لوگوں کا ہدف اس وقت تک پورا نہیں کر سکوں گا جب تک یہ ڈی آئی جی اقبال دارا ٹریفک میں ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے جو ہے ہمارے معاملات بڑی تیزی کے ساتھ خراب ہو رہے ہیں۔ اس وجہ سے اس کے بعد جو ہے وہ پھر آئی جی سندھ مشتاق مہر نے جو ہے ان کا نام بھی جو ہے روٹیشن پالیسی کے پہلے فیز میں جو ہے شامل کروا کر ان سے بھی ایک طریقے سے جان چھڑائی اور ان کو بھی صوبہ بدر کر دیا۔ ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ سندھ پولیس جو ہے وہ صرف کرپشن کے حوالے سے ہی ان کو شہرت نہیں ملی ہے، یا وہ کرپشن کے حوالے سے ہی بدنامی، ان کی سازشیں جو ہیں وہ بھی پوری دنیا میں ان کا ایک شور ہے، ایک شرابہ ہے، ان کا بڑا چرچا ہے کہ سندھ پولیس پر سازشیں جو ہے وہ ختم ہے۔ اتنی سازشیں تو نہ میر جعفر کے پاس ہوگی نہ میر صادق کے پاس ہوگی، جتنی سازشوں کی فیکٹریاں جو ہے وہ ان سندھ پولیس کے افسروں پہ، یہ ناز و نخروں میں پلے جو افسران ہیں یہ پنجاب جانے سے گھبراتے ہیں، محض پنجاب جانے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہی مقصود میمن اور نعیم شیخ نے پہلے فیز سے اپنے نام نکلوائے۔ انہیں پتہ ہے کہ پنجاب میں ان کی اس طریقے سے آؤ بگت نہیں ہو سکتی جس طریقے کی آؤ بگت کی یہ لوگ عادی ہو چکے ہیں۔ یہ جو سندھ کے جو پی ایس پی ہیں، یہ سندھ کے پی ایس پی کم اور شاہی شہزادے زیادہ ہیں، یہ شہزادوں کی طرح سے زندگی انہوں نے یہاں گزاری ہے، سوائے مال بٹورنے کے انہیں اور کچھ بھی نہیں آتے، کام کاج یہ کچھ بھی نہیں جانتے۔ اسی لیے روٹیشن پالیسی جو ہے وہ ان کے لیے کسی بھی طریقے سے موت سے کم نہیں ہے، یعنی اتنی ان میں گھبراہٹ ہے، اتنا یہ پریشان ہے جیسے کہ پتہ نہیں کوئی قیامت ان پر آنے والی ہے، کوئی توپ کا گولہ ان پر گرنے والا ہے، یہ کیا ہونے والا ہے، یہ اتنے پریشان ہے روٹیشن پالیسی کی وجہ سے، کیونکہ یہ ایک تو پنجاب نہیں جانا چاہتے ہیں، دوسرا یہ کہیں بھی جائیں گے تو ان کی اس طریقے سے آؤ بگت نہیں ہوگی جس طریقے کے آؤ بگت کا یہ لوگ شکار ہیں سندھ پولیس کے اندر۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے آئی جی نے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے جو ہے فرنٹ مین سے معاملات طے کر دیے 6 کوکوں میں، اور اس کے بعد جو ہے جب وہ کراچی میں ان کا پی ایس او جو ہے یہ رقم اکٹھی کر لیتا، رقم تو تقریباً جن افسروں نے لیے تو تقریباً 6 تو کوکے کیا ہو تو 25
کہ 20 کے قریب کوکے انہوں نے اکٹھے کر لیے، تو اس میں سے 6 کوکے پھر آئی جی کا ایک پیغام جاتا ہے، ایڈیشنل آئی جی سندھ جو ہے وہ اسپیشل برانچ کے جو ہے عمران یعقوب مناس کو، وہ وہاں سے پھر وہ پیسے لے کے آتے اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جب تک یہ نوٹیفیکیشن جاری نہ ہو جائے اس وقت تک جو ہے وہ 6 کوکے جو ہے مبینہ طور پر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے فرنٹ مین کو دے دینا اگر نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا ہے تو پھر وہ 6 کوکے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے فرنٹ مین کو دے دیے جاتے ہیں۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو لسٹ ہے، میں بار بار آپ لوگ کو کہ یہ لسٹ میرے سامنے اس وقت پڑی ہوئی ہے، یہ کس طریقے سے اس میں ڈنڈی ماری ہے۔ پھر جب میں کہتا ہوں تو ان کو غصہ آتا ہے کہ کیا میں کہوں، کس طرح سے میں ان کو سمجھاؤں کہ ہٹائے جا رہے ہیں کام کے لوگ، نکموں پر نوازش ہو رہی ہے، برائی چل رہی ہے پیٹھ پیچھے مگر منہ پر ستائش ہو رہی ہے۔ یہ اتنے ہیں کہ کھل کے سامنے آتے بھی نہیں، کہتے بھی نہیں کہ ہم نہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، خود بخود ہو گیا، یہ تو وفاق نے کیا، روٹیشن پالیسی کے تحت گیا۔ پھر لسٹ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بتائی کہ لسٹ میں نمبر 1 پر کون تھا؟ فرحت علی جنیجو، جو ابھی حال ہی میں اس طریقے سے عارف حنیف کا نام تھا، فدا حسین مستوی کا نام تھا، اب عمر شاہد حامد جو کہ بہت ہی کلوز ہیں آئی جی سندھ کے، عبداللہ شیخ جو ڈی ایل برانچ کے ڈی آئی جی ہیں بہت زیادہ کلوز ہیں، امین یوسف زئی، اب یہ سب کے سب کلوز ہیں۔ اب ان کو تو بالآخر بچانا تھا اور ان لوگوں کو قربانی کا بکرا بنانا تھا جو آئی جی سندھ کے مالی مفادات کو بہت ہی بری طریقے سے نقصان پہنچا رہے تھے۔ حالانکہ خود آئی جی سندھ کو نہیں پتہ کہ ان کی کتنے گھنٹوں کی، کتنے دنوں کی مزید پوسٹنگ باقی ہے سندھ کے اندر۔ وہ اس وقت بالکل کسی بھی وقت یہ اطلاع آ سکتی کہ آئی جی سندھ مشتاق مہر کی چھٹی ہو گئی، آئی جی سندھ مشتاق مہر کو نکال دیا گیا۔ حالانکہ میں یہ کہوں کہ یہ ان کی آخری پوسٹنگ ہوگی اپنی سروس کی، اس کے بعد ان کی، حالانکہ ابھی سروس ان کی 3-4 سال باقی ہے، لیکن وہ ترس جائیں گے، انہیں اسپیشل برانچ ایف آئی اے کسی بھی جگہ پر سوائے او ایس ڈی کے انہیں اور کسی جگہ کوئی پوسٹنگ نہیں مل سکے گی۔ جو وہ حرکتیں اس وقت مبینہ طور پر جس طریقے سے وہ اپنے اختیارات کا استعمال کر کے دوسروں کو جو اس وقت پریشان کر رہے ہیں، تو وہ ان کا اپنا بھی کل جو ہے وہ کوئی بہتر نہیں ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین اب یہ جو پرموٹ ہوئے ہیں کچھ گریڈ 20 سے 21 میں، اب ان میں آگے جا کے بھی ایک مال کا جو ہے مالی مفادات کا ٹکراؤ آگے ہونے جا رہا ہے۔ اس وقت جو ہے جو اسپیشل برانچ کے جو ایڈیشنل آئی جی ہے عمران یعقوب مناس، ان کے پاس 2-3 پوسٹیں ہیں اور ایک پوسٹ ایسی ہے ایڈیشنل آئی جی سندھ کی، جس کے ذریعے جو ڈی ایل برانچ جو پورے سندھ کے 26 ڈی ایل برانچ اس کے انڈر میں آ رہے، تو اس کے عوض جو ہے وہ ہر مہینے جو ہے وہ 78 پیٹیاں یعنی 78 لاکھ روپے ان کے حصے میں آ رہا ہے۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ ایڈیشنل آئی جی سندھ کی جو ذمہ داری ہے وہ جو ہے امین یوسف زئی کے سپرد کی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے عارف حنیف جو بھی گریڈ 21 میں گئے ہیں، انہیں جو ہے سی ٹی ڈی کا ایڈیشنل آئی جی بنایا جا رہا ہے، اور فرحت اللہ جونے جو ہے انہیں جو ہے ایڈیشنل آئی جی کرائم برانچ بنایا جا رہا ہے۔ یہ جو تینوں کا جو پرموشن ہے گریڈ 21 میں جو گیا ہے، یہاں بھی آپ کو پہلے پروگرام میں کچھ کس طریقے سے وہاں بھی آئی بی کی ایک رپورٹ کا جواز بنا کر جو ہے کس طریقے سے جو ہے وہ کیپٹن فیروز شاہ کو اور دوسرا راشد جو ریلوے کے جو ایڈیشنل آئی جی ان کو جو ہے ڈیفر کرا کے ان کو پرموٹ کر دیا گیا تھا۔ یہ پھر بار بار میں کہتا ہوں کہ سندھ پولیس پر جو ہے وہ سازشیں ختم ہیں، ان کو سازشوں کے علاوہ اور مال بٹورنے کے علاوہ انہیں اور کچھ بھی نہیں آتا۔ ناظرین یہ تھی روٹیشن پالیسی کا، یعنی کہ وہ نیوز کا وہ اصل نیوز کے جو کہ لوگوں کی نظروں سے اوجھلتا کہ اصل یہ تھا کیا، یعنی کہ اس روٹیشن پالیسی کو بھی کس طریقے سے سندھ پولیس کے ناخداؤں نے جو ہے وہ کس طریقے سے اپنے خواہشات کی تکمیل اور اپنے انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے جو ہے اپنے مخالفین کو کس طریقے سے جو ہے پک اینڈ چوز کے بھیڑ چڑھا دیا، کس طریقے سے اہلیت کے حامل پولیس افسروں کو جو ہے وہ سندھ
بدر کر دیا گیا. اب اس کی جتنی میں کیا اس میں کہہ سکتا ہوں. ناظرین اس سے قبل کہ میں اجازت چاہوں پھر میرا وہی مطالبہ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش بھی ہے, ان سے درخواست بھی ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا یہ سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں, لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. اور جاتے جاتے دیکھیں جو عباس چیمہ کے ساتھ جو زیادتی انہوں نے کی ہے, جو انہیں ڈسمس کیا ہے حق و صداقت کی آواز بلند کرنے پر اور بہروپیے پولیس افسروں کی نشاندہی کرنے پر, ان کے ڈسمسل کے بعد کس طریقے سے پولیس ہی کے جوان جو ہے ان کے حق میں یا ان کی حمایت میں بیان بازیاں کر رہے ہیں. دیکھ لیے آپ پروگرام کے آخر میں کس طریقے سے یہ کانسٹیبل جو ہے عباس چیمہ کے حق میں کیا کہہ رہا ہے. اسی کے ساتھ میں جانا چاہتا ہوں. اللہ حافظ. السلام علیکم. یا علی مدد. عباس چیمہ صاحب, یہ तव्हां जे लाइ पैगाम आहे मुंहिंजो. तव्हांजा काफ़ी वीडियो ॾिठा ऐं असांजे सिंध पुलिस, लाड़काना पुलिस ऐं पूरे पाकिस्तान पुलिस जा वीडियो ॾिठा जेके तव्हांजे हक़ सच जे आवाज़ खे पंहिंजो आवाज़ सम्झी ऐं बुलंद कंदा रहनि था पिया. ऐं इनशाअल्लाह हीअ हक़ सच जी जेका जंग आहे उहा तव्हां ई जीतींदव. ऐं पूरे लाड़काणे जी पुलिस, सिंध पुलिस ऐं पूरे पाकिस्तान जी पुलिस तव्हां सां गॾु आहे. हक़ सच जो अलम जेको तव्हां खयो आहे इनशाअल्लाह ताला उहो अलम बुलंद ई रहंदो ऐं तव्हां सां इंसाफ़ थींदो. ऐं ॿी मां अपील थो कयां पाकिस्तान जे बाला अफ़सरान खे जेके सचा ऐं ईमानदार ऑफिसर आहिनि उहे चीमा साहब जो साथ ॾियनि ऐं सिंध पुलिस जो साथ ॾियनि. इहो मुंहिंजो एहतजाज बाला अफ़सरान ताईं पहुचायो वञे. मां हिन वीडियो जे ज़रिए तव्हांखे गुज़ारिश थो कयां त चीमा साहब सां इंसाफ़ कयो. चीमा साहब ज़िंदाबाद. सिंध पुलिस.